السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے دورہ ترجمہ قرآن مسلسل ہفتہ واری پیش کیا جا رہا ہے، جس میں رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ گزشتہ کا جو درس ہمارا ہوا تھا اس میں مکمل 6 صورتیں ہوئی، سورہ انعام مکمل ہوا، اور آج میں آپ کے سامنے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 1 اور 2 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ اعراف جیسا کہ سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ توحید خالص پر گفتگو کی گئی اور معجزات جو کفار نے مانگا اس کی تردید کی گئی، اور ان کے سوالات اور شکوک و شبہات کے جوابات دیے گئے، اور خصوصیت کے ساتھ رسالت محمدی پر خاص طور پر دلائل پیش کیے گئے، اور انہیں بتایا گیا کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے حق ہے، مان لو۔ یوں سمجھیے کہ اسی کا تتمہ اور اسی کا ایک ایکسپلینیشن سورہ اعراف ہے، جس میں بات بھی وہی وہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب جو نازل ہوئی ہے یہ دراصل تنگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور خاص طور پر مومنین کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر ایک گائیڈنس، ایک نمونہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے یہ کتاب، تاکہ ہر کوئی اس سے راہ پالے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں گفتگو کر چکے ہیں اس سلسلے میں تشریحاً کہ یہ حروف مقطعات ہیں جس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے،
اور یہ کبھی ایک کی شکل میں بھی آئے ہیں، کبھی 2 بھی آئے ہیں، کبھی 3 بھی آئے ہیں، کبھی 4 بھی آئے ہیں، اور کبھی 5 بھی آئے ہیں، اس سے بڑھ کر کسی صورت میں نہیں آئے ہیں۔ تو اس کی تشریح کے لیے آپ بقرہ ایک مرتبہ دورہ کر لیں، انشاءاللہ وہاں پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ پھر فرمایا کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، یہ عظیم کتاب ہے جو تیری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، تو تیرے سینے میں اس میں سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ تو ان کے ساتھ ڈرائے، اور یعنی قرآن مجید کے ساتھ، تاکہ تو اس کے ساتھ ڈرائے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر یہ نصیحت ہے، اس لیے نازل ہوئی ہے، وذکریٰ للمؤمنین۔ تو فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو اتباع کرو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور دوستوں کے پیچھے نہ چلو، یعنی اولیاء کے پیچھے نہ چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم نازل کیا ہے، جو قرآن نازل کیا ہے، اس کی اتباع کرو، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی نہ بناؤ، دوسروں کو دوست نہ بناؤ، ان کی پیروی نہ کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، لیکن حال یہ ہے کہ تمہارا بہت کم ہی تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ تو ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتاب جو نازل کی گئی ہے، یہ کس نے نازل کی ہے، یہ بتانے کی ہی ضرورت نہیں ہے یہ کتاب کس نے نازل کی ہے، کیونکہ اسی پر تبصرہ مکمل طور پر انعام میں ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اب مقصود کیا ہے اس کتاب کا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جھٹلانے والوں کو آپ انذار کریں، لتنذر بہ، اس کے ذریعے سے خبردار کر دیں تاکہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایمان والوں کو اس سے نصیحت مل جائے، صراط مستقیم مل جائے، تاکہ ان کے ایمان میں ہدایت کا اضافہ ہو اور سعادت کا اضافہ ہو۔ تو اسے پہنچانے میں آپ دل میں اپنی کوئی تنگی اور خوف محسوس نہ کریں، لوگ جو چاہیں کرتے رہیں، ملامت کریں یا آ کر خوش آمدی کریں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری اس کو پہنچا دینا ہے کہ لوگوں کی مخالفت وہ انہی کی طرف لوٹا دی جائے گی، جھٹلانے والے جھٹلاتے رہیں گے، لیکن آپ اس کتاب کو پہنچانے میں کوتاہی نہ کیجیے، دل تنگ نہ ہو آپ کا، اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ تو اس حیثیت سے آپ کو دل تنگ ہونا نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا کہ یہ رسالت کا معاملہ گویا کہ 3 افراد کے درمیان ہوتا ہے، ایک مرسل، پیغام بھیجنے والا یعنی اللہ تبارک و تعالی، ایک مرسل جسے پیغام دے کر بھیجا جائے یعنی رسول، اور ایک ہے مرسل الیہ جس کی طرف پیغام بھیجا جائے۔ یہ ہے اس کا پورا تعلق۔ اللہ تبارک و تعالی مرسل ہے، اور مرسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جسے بھیجا گیا مرسل الیہ یعنی امت مسلمہ۔ تو پچھلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار اور تذکیر کرنے کا حکم ہوا ہے، تو اس آیت میں امت کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام کی پیروی کا حکم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے ولیوں کی ہو یا پیروں کی ہو، فقیروں کی ہو یا تمہارے اپنے اماموں کی ہو، کسی کی پیروی نہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ پیروی صرف اللہ اور اس کے رسول کی، کیونکہ اللہ کے نازل کردہ کتاب اسی کی پیروی کرنا اصل میں اس کتاب کی حقانیت ہے، اسی کی پیروی کرنا اس کتاب کا تقاضا ہے۔ اس کے مقابلے میں من دون اللہ، اولیاء کو بنانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنانا، یہ کسی کا حق نہیں ہے۔ حکم کا ماننا صرف اللہ کا حق ہے۔
جسے پہنچانا رسول کی ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن اور حدیث دونوں وحی کے ذریعے نازل ہوئے ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے، سو اسی کی پیروی کرو، اور قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا امام ہو، بزرگ ہو، محقق ہو، دانش ہو، مفکر ہو، فلاں ہو، ہر ایک کی بات کو قرآن اور حدیث کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کے تحت سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 3 کے مطابق قرآن اور حدیث مکمل ہو چکے ہیں، اس دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ تو اس حیثیت سے فرمایا کہ اسی کی طرف ہر مسئلے کا رجوع ہوگا، کوئی بات قرآن اور حدیث میں صریح الفاظ میں نہ ملے تو کسی آیت یا حدیث میں اس کی طرف اشارہ ضرور ہوگا، تو اس کے سلسلے میں اس اشارے کے ماتحتی میں بھی آپ اتباع کریں گے، آپ اس کے پیچھے چلیں گے، اور اس کے بارے میں کسی بڑے عالم سے پوچھ لیں، بس وہ قرآن و سنت کے مطابق اس کے مسئلے کو بتا دے تو مسئلہ حل ہے۔ کسی ایک کی بات کو یا امام کو تقلید کے طور پر صرف اسی کے بات کو ماننا اور وحی کا درجہ یا نبی کا درجہ دینا، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ من دونہ اولیاء، دیکھو یاد رکھو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولیوں کو نہ بناؤ۔ پھر فرمایا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ فرمایا کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور جب یہ ہلاکت نازل ہوئی، یہ عذاب نازل ہوا، تو اس وقت بأسنا بیاتن او ہم قائلون، تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا، یا جبکہ اس حال میں آیا کہ وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، جب یہ پکڑ آ گئی، عذاب آ گیا، قوم کو پکڑ لیا، تو اس وقت اس قوم کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے کیا پکارا، فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، جب ان کی پکڑ ہو گئی، ان کو عذاب نے پکڑ لیا، تو پھر ان کی پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم ہی ظالم ہیں، انا کنا ظالمین، لیکن اس وقت اعتراف جرم کر کے فائدہ کیا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو یقیناً ہم ان لوگوں سے بھی ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ یا رب، دو طرفہ سوال ہے، رسولوں سے بھی پوچھ ہوگی کہ آپ نے پہنچایا، اور جس قوم پر رسول آئے تھے ان سے بھی پوچھ ہوگی۔ تو پچھلی آیت میں جو عموماً کیا ہے، پہلی آیت جو اس سے 3 آیتوں کے خلاصے میں فرما رہا ہے کہ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تم قوموں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دیکھو وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، عبرت اور نصیحت کے لیے تمہارے سامنے کتنی بستیاں ہیں جنہیں غیر اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرنے والے تھے یا رسولوں کو جھٹلانے والے تھے، صرف اس وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جن میں سے کچھ تو وہ تھے جن کو راتوں رات بڑے اطمینان سے سو رہے تھے، عذاب آ گیا، یا بعض وہ تھے جو کھیل کود کر، تماشا دیکھ کر، کھا پی کر غیر اللہ کر رہے تھے، دوپہر میں آرام کر رہے تھے، تو اس وقت ان کے عذاب نے انہیں آ لیا، اور اس وقت ان لوگوں کی دعا، ان لوگوں کی پکار، ان لوگوں کا احتجاج صرف اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ہم ظالم ہیں، ہم واقعی مجرم ہیں، ہم غفلت میں ڈوبے رہے، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ لیکن اس وقت ان کی آہ و بکا کوئی معنی نہیں رکھتی، اور فرمایا کہ اب دراصل بات یہ ہوگی کہ اس حقیقت کو واضح کر دیا جائے گا تمہارا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو ہم جن کو بھیجے تھے پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، اور جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان سے بھی باقاعدہ پوچھیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ قصص میں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور اس دن انہیں آواز دے گا، کہنے والا کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، اور پیغمبروں سے دریافت کیا جائے گا کہ تم لوگوں نے اپنی قوم تک سیدھا سیدھا پیغام پہنچایا نہیں،
اسی طرح فرما رہا ہے سورہ مائدہ میں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا پھر کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، قوم نے مانا نہیں مانا۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگوں یاد رکھو، یہ بات نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، جب رسول آئے تم نے جھٹلایا تو پھر تو کیا ہے، اس کا برابر کا سوال ہوگا۔ پھر آگے فرما رہا ہے کہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پھر یقیناً ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، رسولوں نے پہنچایا اور قوموں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم جھوٹ بھی بول دو اس وقت پوچھا جائے گا حشر کے میدان میں، تو اللہ کہتا ہے ہم تو غائب نہیں تھے نا، ہمیں تو پورا پتا تھا۔ سوال جواب تو ہے جو ڈرانے کے لیے ہے، تم کیا کہتے ہو یہ دیکھنے کے لیے ہے۔ اگر اس معاملے میں تم جھوٹ بھی بولو گے ہم کو تو پتا ہے، تو ہم یقیناً ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کر دیں گے جو بھی ہوا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پوری تفصیل قصہ اسی سے نکلا ہے، ہم بیان کر دیں گے ان کے سامنے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم تو غائب نہیں تھے نا جی، ہم ڈائریکٹ دیکھ رہے تھے، ایک تو میرے فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے تھے، ایک میں خود ڈائریکٹ دیکھ رہا تھا تمہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو وہ دن ہوگا والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن حق ہے، تولنا حق ہے، ترازو حق ہے، تمہارے اعمال کو تولنا برحق ہے۔ تو ہوگا کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہوں گے، جن کے اعمال نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، یہی ہے اصل میں جو کامیاب ہے۔ اس آیت میں وزن اعمال کا جو ہے، یعنی اس کے نیک اور بد اعمال کا وزن ہوگا۔ یہاں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے، ان اعمال کا تو اس وقت وجود ہی ختم ہو چکا ہوگا، جیسا کہ بعض عقل پرست سائنس کے اندھے، ارے اعمال تو پکڑنے والی چیز ہے نا بھائی، اعمال کو کیسے تولا جائے گا جی، یہ اشکال ہو سکتا ہے۔ اس واسطے بعض بدبختوں نے انکار بھی کر دیا، لیکن یاد رکھیے اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تولنے پر قادر ہے، جیسے آج انسان غیر مرئی چیزوں کو تولنے پر قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں ہے۔ ہواؤں کو آج تولا جا رہا ہے، ہواؤں کا پریشر دیکھا جا رہا ہے، جن کو ہم پکڑ نہیں سکتے، ایسے غیر محسوس چیزیں، مادے ایسے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو تولا جا رہا ہے۔ تو پھر تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو تولنے پر قادر نہیں ہے، اعمال کو ضرور بالضرور تولا جائے گا۔ یہ وزن کیسے ہوگا؟ کچھ اہل علم نے کہا کہ وہ کاغذ تولے جائیں گے جن پر وہ اعمال لکھے گئے تھے، نامہ اعمال کرامن کاتبین تو لکھ رہے ہیں نا، تو باقاعدہ طور پر جو لکھی ہوئی چیز ہے ان کاغذوں کو تولا جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 صورتیں ممکن ہیں یہ اعمال کو تولنے کا، آیات اور احادیث میں ہر ایک کی تائید ملتی ہے، جس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اس کے پیپرز جو ہوں گے جس پر لکھی گئی ہے وہ تولا جائے گا۔ چوتھی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود عمل کو اللہ تبارک و تعالی وجود دے گا، اس کو ایک شکل دے گا، وہ تولا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سورہ کہف کے اندر انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، یعنی اسے ایک شکل دے دی جائے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، سورہ انبیاء میں فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر عمل ہوگا تو بھی ہم اسے لے آئیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالی رائی کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگا تو وہ بھی ان کو دکھا دے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگا تو وہ بھی انہیں دکھا دے گا۔ پھر فرما رہا ہے کہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، یعنی نیک اعمال کا پلڑا خفیف ہو گیا، ہلکا ہو گیا، تو فرمایا کہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، اس واسطے کہ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا،
ہم ہی ہیں جو زمین میں تم کو اتارا. چاند پہ اتار دیتے تم کیا کر لیتے؟ چاند پہ اگر اللہ اتار دیتا تو تمہارے قدم جمتے ہی نہیں، تم چل ہی نہیں پاتے. دوسرے کروں پہ اتار دیتا تو تم جی ہی نہیں پاتے. جینے کے تمام تر وسائل اور ماحول صرف زمین پر ہے. تو کیا تم آئے تھے تو تم پوچھ کے آئے تھے کہ اللہ مجھے زمین پہ اتارنا تاکہ میں جی سکوں، دوسرے سیاروں پہ نہ اتارنا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں زمین پر زندگی عطا کی. اس لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تمکین دی. اور وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان رکھا، زندگی گزارنے کے جتنے وسائل ہیں وہ سب رکھے. تمہیں نہیں معلوم تھا کہ ان وسائل سے ہی تمہاری زندگی چل سکتی ہے، اللہ نے دے کے بھیجا. قلیلا ما تشکرون. لیکن ان سب کے عطا کرنے کے باوجود، نعمتوں کے باوجود بھی تمہارا حال یہ ہے کہ تم دراصل کیا ہے، شکر ادا کرنے میں بہت ہی پیچھے ہو. ہاں، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو. تو سب سے پہلی چیز یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق، تمہاری تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے. تخلیق بھی شروع ہو رہی ہے، اس بات کو بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں وسائل دیا تو عبادت بھی میری ہی ہونی چاہیے. اسی واسطے فرمایا کہ انبیاء کو جتنی دعوتیں ہم نے دے کر بھیجی ان سب کو یہی بتایا گیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا تو پھر عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے. اب یہاں سے دراصل خاص طور پر قصہ آدم شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. کہ فرمایا کہ بلا شبہ یقیناً ہم نے ہی تمہارا خاکہ بنایا، خلقناکم، پھر ثم صورناکم، تمہاری تصویر بنائی، تمہاری صورت بنائی. ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا. فسجدوا، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. کہ اب یہاں پر لفظ خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے، پھر اس کے بعد صور کا لفظ استعمال ہوا ہے. خلق کا اصل معنی ہے جس چیز کا وجود نہ ہو اس چیز کا وجود میں لے آنا، ایک خاکہ بنا دینا، خلق کا معنی ہے. اس معنی میں خالق صرف اور صرف اللہ ہے، کیونکہ کوئی ایسا دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے، خواہ ولی ہو، پیر ہو، فلاں ہو، جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کے وجود کو لے آئے. ہاں، بہت سی چیزوں سے ایک وجود بنایا جا سکتا ہے. مثلا میز ہے تو لکڑیوں سے میز بنایا جا سکتا ہے، لیکن عدم سے وجود میں نہیں لایا. لکڑیاں موجود تھی، لکڑیوں سے بنا دیا گیا. یہ نہیں کہ اچانک میز ہی نہیں تھا اور صرف حکم سے سامنے میز بن گیا، یہ نہیں. یہ صفت صرف رب کی ہے، خالق صرف اللہ ہے. ہاں، اسی لیے فرمایا کسی چیز سے کوئی خاکہ تیار کرنے کے لفظ کو خلقہ سے تعبیر کر کے فرمایا کہ جب میں نے بنایا تو تم سب کے سب مخلوق ہو، تو اس معاملے میں تم میرے کبھی بھی شریک نہیں ہو سکتے ہو. اور اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ تصویریں بنائی، پھر آدم کو حکم دیا. پھر کیا ہوا؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو سجدہ نہیں کرتا جب میں نے تجھے حکم دیا ہے؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا ہے پھر بھی تو نے سجدہ نہیں کیا، آخر کس چیز نے تجھے روکا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا. یہ اصل معاملہ تھا.
لیکن اس معاملے پر اتفاق شیطان کو بھی ہے کہ پیدا تو نے ہی کیا ہے مجھے، خلقتا نی، اس وقت بھی یہی کہا پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ لیکن آج حیف اور صد افسوس ہے کہ آج مسلمان کہنے والا بھی کہتا ہے کہ بچہ دینے والے قادر شاہ ولی ہیں، فلاں پیر ہیں، فلاں درگاہ کو میں نے گیا تھا۔ عورتیں عقیدہ رکھتی ہیں کہ میں بانجھ تھی، گود ہری ہو گئی، فلاں درگاہ میں گئی، فلاں ولی کو بلائی، فلاں سے نظر و نیاز ہوا، لا حول ولا۔ شیطان بھی کہتا ہے کہ اصل پیدا تو نے مجھے کیا، تو ہی کیا، لیکن سجدہ کرنے سے انکار جو ہے نا وہ اس واسطے ہے کہ میں افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، اور اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جو مٹی سے بنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جا یہاں سے، فاہبط منہا، بدبخت یہاں تو اپنی بڑائی کرتا ہے، تیرے لیے یہ نہ ہوگا کہ تو یہاں پر تکبر کرے، اللہ کے دربار میں تکبر، انت تکبر فیہا فخرج، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، انک من الصاغرین، یقیناً تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں۔ تو اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال انک من المنظرین، فرمایا کہ بے شک تجھے مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، تو تجھے مہلت ہے۔ تو اس نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور ہی ان کے لیے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ دیکھیے یہاں پر سب سے بڑی بدتمیزی اور سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب کے خلاف جو بات کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو نے مجھے گمراہ کیا، اغویتنی، جبکہ ایمان والوں کا شیوا یہ نہیں ہونا چاہیے، گناہ کی نسبت اپنی طرف دی جائے، برائی کی نسبت کبھی اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ اذن الہی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا کائنات میں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے۔ تو اسی واسطے یہ شیطانی قول جو لوگ کہتے ہیں ان کو ہدایت کم ہی ملتی ہے۔ گناہ کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ پر اصرار اس حیثیت سے کہ میں کیا بھائی کروں، میری کیا غلطی، تقدیر میں جو تھا وہ ہوا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، اپنے گناہوں کو دلیل پکڑتے ہیں تقدیر کا سہارا دے کر۔ یہ دراصل کیا ہے، سب سے پہلا کام جس نے کیا وہ شیطان نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی گمراہی منسوب کی، فرمایا کہ اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، تو لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں ضرور بیٹھوں گا صراط مستقیم میں، یعنی صراط مستقیم کے درمیان میں بہکانے کے لیے، انہیں صراط مستقیم سے پھیرنے کے لیے میں ضرور اس راستے پر بیٹھوں گا۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مار لیا، جب بھی ان کو کیا ہے کوئی نصیحت کی جائے، کوئی بتائی جائے بات کہ دیکھو ایسا مت کرو جی، ارے کیا کریں گے بھائی، تقدیر میں ایسا ہے، اللہ جیسا لکھ کر رہا تو ہمیں کیا کریں گے۔ تو یاد رکھیے یہ چیز شیطانی عمل ہے، اور شیطان ہی اپنے برائی کو سب سے پہلے نسبت دیا، ورنہ تو ایمان والوں کا حال تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز سرزد ہوتی، گناہ ہوتا، کوئی برائی ہوتی، تو وہ دراصل اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہراتے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے۔ اس کا قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ تو شفا دیتا ہے۔ تو بیماری کی نسبت اپنی طرف کر لی، برائی کی نسبت اپنی طرف کر لی، اللہ میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری ہونا میری کوتاہی ہے، میں ادھر ادھر کا کچھ کیا ہے ایسا ویسا کام یا ایسے ویسا کچھ کھا لیا ہوں تو بیمار ہوتا ہے بندہ۔ تو فرمایا کہ میں بیمار ہوتا ہوں لیکن شفا کون دیتا ہے؟ یشفین، شفا دینے والا تو ہے۔ پھر اس کے بعد فرما رہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین،
پھر میں ہر صورت ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں طرفوں سے اور ان کے بائیں طرفوں سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ چیلنج تھا اس کا، کہ کہا کہ اے اللہ میں لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں تو صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اور یہ انسان کو میں ہر طرح سے بہکاؤں گا۔ اور کیسے آؤں گا؟ ہر طرف سے آؤں گا، چو طرف سے، من بین ایدیہم، سامنے سے بھی آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے بھی آؤں، وعن ایمانہم، وعن شمائلہم، ہر طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے، اور میں ایسے بہکانے میں اپنا تن بندھن لگاؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تیرے بندے جو ہوں گے نا، اکثر تیرے ناشکرے ہی ہوں گے۔ آج دیکھیے اسی چیلنج کو ہم پورا کر رہے ہیں، گویا کہ اکثریت اللہ کے بندوں کی ناشکرے ہیں، اللہ سے ہمیشہ شکوہ شکایات کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ یہ پہلے ہی شیطان کہہ چکا تھا اور اسی کے لیے کوشش کر رہا ہے، ہم اسے سپورٹ کر رہے ہیں گویا کہ گناہ کر کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، مذموم مذمت کیا ہوا، اور مدحور دھتکارا ہوا، تیرے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور ہی جہنم میں تم سب سے بھر دوں گا، یعنی تم سمیت جتنے لوگ تیری پیروی کریں گے ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ لأملأن جہنم منکم اجمعین، پورے کے پورے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ باشکاف اعلان ہو رہا ہے، جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر بتا دیا کہ ہرگز شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، یہاں فرمایا کہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ تم سمیت جتنے لوگ تیری پیروی کریں گے ان سب کو جو جہنم میں ڈال کے جہنم کو بھر دوں گا۔ پھر اس کے بعد خطاب خاص طور پر حضرت آدم سے ہو رہا ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور یہ قصہ ہم ایک مرتبہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں تفصیلاً، پھر یہاں پر دوسری مرتبہ آ رہا ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور فرمایا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، اور پس دونوں کھاؤ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی درمیان میں وہ واقعہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے وہ یہاں پر حذف ہے، اور ڈائریکٹ اس کے بعد دوسرا واقعہ ہے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور اس جنت کی صفت کیا ہے؟ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے جو چاہے کھاؤ پیو، تمہارے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں، لیکن صرف ایک شرط ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک درخت کو دکھا کر بتایا گیا کہ دیکھو اس کے قریب نہ جانا، اگر وہاں جاؤ گے تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گناہ کر بیٹھو گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، کہ ہوا کیا، پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ظاہر کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا کہ تم دونوں کے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں نہ بن جاؤ۔ یہ ہے وہ دو چیزیں جس کا لالچ اس بدبخت نے ہمارے بابا آدم اور اماں حوا کو سب سے پہلے دیا، جس کی خواہش آج تک انسانوں کے اندر ویسے ہی موجود ہے، اور اسی کی پاداش میں آج بھی لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ نے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ رکھ دیا کہ اس نے کہا کہ وسوسہ ڈالا، فوسوس لہما الشیطان، اور وسوسہ ڈالنے کا اصل مقصد رب بیان کر رہا ہے۔ کیوں ڈالا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کا لباس اور جو شرمگاہوں کی حفاظت کا انتظام کیا تھا، نور کا لباس تھا جو ایک دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے، اگر
اس سے اتروانا مقصود تھا، اتارنا مقصود تھا، بے شرم کرنا مقصود تھا، بے حیا کرنا مقصود تھا۔ یہ اصل مقصود تھا جس کے واسطے اس نے یہ جھوٹ بولا کہ اللہ نے اس درخت سے صرف اس واسطے روکا ہے کہ این تکونا ملکین، تم فرشتے بن جاؤ، یا تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ رہ جاؤ، یعنی تمہیں موت نہ آئے گی۔ آج بھی ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے، یا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ فرشتہ بن جائے۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہم کیا، یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہم مبرہ ہو جائیں اور ہم فرشتے کی طرح اڑیں پھریں، اور ہم کیا ہے کھانے پینے سے مبرہ ہو جائے، اور ایسا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس کو بہت بڑا ولی سمجھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ پہلا فساد ہے انسانی دنیا کا، جو باقاعدہ طور پر یوں لگتا ہے کہ شیطان انسانوں کی رگ رگ سے واقف تھا، اسی واسطے بہکانے کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جس سے انسان بہک جائے۔ تو اس نے کہا کہ صرف اس واسطے تمہیں روکا ہے کہ یا تو تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہ جاؤ۔ اور تیسرا حربہ جو استعمال کیا وہ کیا تھا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے ان دونوں سے بار بار قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہ ہوں، دیکھو میں ناصح ہوں، میں تمہیں کیا ہے نصیحت کر رہا ہوں، تمہارا دوست ہوں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں۔ تو یاد رکھیے آج بھی دوست احباب جب برائی کو ابھارتے ہیں، اسی طرح کوئی بھی برائی کرنے پہ ابھارتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ میں برا ہوں، بلکہ دوستی کا واسطہ دے کر ہی اسے بلاتا ہے۔ بڑا دوست ہوں میں تیرا، چل با پکچر کو جائیں گے، ارے بڑا دوست ہے یہ، چل بھائی ایک مرتبہ کیا ہے شراب خانے میں ذرا مزہ کر کے دیکھ کیا ہے، تیرے لیے اچھا ہے، میں بتا رہا ہوں۔ تو دوستی ہی کی شکل میں برائیاں آئی ہیں ہمیشہ، اور یہاں پر بھی یہ شیطان اس نے یہی کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ بس اس نے ان دونوں کو دھوکے سے آخرکار کیا کیا، نیچے اتار ہی لیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، کیسے نیچے اتارا، کیسے جنت سے اتارا نیچے؟ فرمایا کہ پھر جب وہ دونوں اس درخت کے مزے کو چکھ لیا تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، اور دونوں جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چپکانے لگے، اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے آواز دی اسی وقت، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا، نہیں بتایا تھا کہ اس درخت سے قریب نہ جانا؟ میں نے روکا نہیں تھا، اس سے منع نہیں کیا تھا، اور تم دونوں میں سے کیا کیا، یہ بات اس کے باتوں میں آ کر تم نے کر لیا، حالانکہ میں نے روکا تھا کہ تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، اور وَأَقُلْ لَكُمَا، تم سے یہ بھی کہا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تمہارا بہت کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے خبردار متنبہ رہنا۔ لیکن جب اس نے آ کے وسوسہ ڈالا تو تم اس کے ساتھ اس کی بات مان کر غلطی کر بیٹھے، اللہ نے وہاں سے پکارا۔ تو اس طرح کیا ہے جنت کا وہ آرام دہ مکان، وہ آرام دہ جگہ، بابرکت جگہ، وہاں سے انہیں اتار کے چھوڑا۔ یہ ہے اصل واقعہ۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہوتے ہی جب حضرت آدم اور حوا کو یہ احساس ہوا کہ غلطی کر بیٹھیں، تو یہ ہے انسان اور بندگی کی صفت، نیک لوگوں کی صفت۔ اوپر یہ بدبخت نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے پوچھا تو تکبر سے کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور شیخی بھکارنے لگا اور اپنے گناہ پر اصرار کر کے کھڑا ہو گیا تو شیطان بن گیا۔ لیکن یہاں پر بھی غلطی ہوئی، لیکن اللہ نے جب کہا کہ دیکھو میں نے نہیں بتایا تھا تمہیں، تو اب یہاں پر اصرار بھی نہیں ہے، تکبر بھی نہیں ہے، بحث بھی نہیں ہے، بلکہ آدم اور حوا نے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کی۔ وہ دعا کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہا ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا۔ تو اس میں یہاں پر بہت بڑی تردید ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہودیوں کے عقیدے کے اثر سے یا ان کے
روایت کردہ روایات سے یہ کہتے ہیں کہ غلطی پر ابھارنے والی صرف حوا تھی، اور اسی غلطی کی پاداش میں عورتوں کو درد ذہ دیا گیا ہے۔ ڈلیوری کا جو درد ہوتا ہے وہ دراصل اسی گناہ کی پاداش میں عورتوں کو ملا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہاں پر فرما رہا ہے کہ دونوں گناہ میں برابر شریک تھے، اور دونوں نے توبے کے لیے کیا ہے، دونوں نے کہا، قالا، دونوں نے، صیغہ کیا ہے، تثنیہ کا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آئے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہ کرے گا، مغفرت نہ کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم سب کے سب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعا کو قبول کر لیا، جو بقرہ میں آیا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے ہی کلمات سکھائے۔ کون سے کلمات؟ یہی کلمات، قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو مغفرت نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم کو بھی یہ دعا یاد کرنی چاہیے، بڑی پیاری دعا ہے، بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ایک ایک لمحہ ظلم، زیادتی، گناہ میں ہی گزرتا ہے۔ اس دعا کو اللہ نے خاص طور پر اس وقت سکھایا، اور اس دعا کے عوض اللہ نے معاف کر دیا، توبہ کو قبول کر لیا، جیسا کہ دوسری جگہ فرما رہا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب وہ لفظ یہاں پر نہیں لایا گیا، اس کے بعد کا لفظ، اس کے بعد کا واقعہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن اب جنت میں نہیں رہ سکتے، ٹھکانہ اب جنت نہیں ہے۔ فرمایا کہ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، فرمایا کہ اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، یعنی تم تینوں کے تینوں نیچے اترو گے۔ اب شیطان بھی نیچے، آدم بھی، حوا بھی، تو آدم اور حوا ایک جماعت ہے، شیطان کی ٹکڑی ایک جماعت ہے، اور فرمایا کہ دیکھو تم بعض کے بعض دشمن ہو، تم دونوں اب دشمنی چلتی رہے گی، اب یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، اور تم اس سے ہٹ کر، اس کے پنجے میں، اس کے ہیلے بہانے میں آئے بغیر کسی طرح بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ کشمکش چلتی رہے گی۔ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ بعضکم لبعض عدو کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں بھی ایک دوسرے سے دشمنی چلتی رہے گی، جیسا کہ بعض انسان بعضوں سے دشمنی کرتے ہیں، یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ ہے، مستقر ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زندگی گزارنے کا سامان ایک وقت مقررہ تک ہے، اور تم اب کو زمین میں اتر کے زندگی گزارنا ہے۔ پھر فرمایا کہ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا کہ تم اسی میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی سے نکالے جاؤ گے، یہیں دفن ہوگے، اسی مٹی سے تمہیں کیا ہے پھر دوبارہ نکالا جائے گا۔ اب یہ ٹھکانہ تمہارا زمین بن گیا، یہاں پر جاؤ، اپنی زندگی گزارو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کے لیے بھی۔ لباس دو طرح کا کام کرتا ہے، ایک تو تمہارے سطر کی جگہوں کو چھپاتا ہے، دوسرا تمہارے بدن کو زینت دیتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ کپڑے نکالنے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے جو آج دنیا اندھی بن کے جا رہی ہے بے حیائی میں، کپڑا کتنا کم پہنو اتنی خوبصورت، لا حول ولا، خوبصورتی نہیں ہے، وہ تو ہوس کی پجاری ہے۔ خوبصورت لباس پہننے میں ہے جی۔ تو فرمایا کہ ایک زینت، ایک تمہارے سطروں کو چھپانا، اس کے لیے اللہ نے لباس کو اتارا ہے۔ ہاں، قد انزلنا کا لفظ یہاں کا لباس تو کیا ہے، یہاں کے پیڑ پودوں میں سے ہی بنتا ہے، یہاں کی بنائی ہوئی چیز ہے، لیکن اسے اتارنے کا لفظ اس واسطے کہ اس کی تکریم میں، لباس کی تقدیس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت اور تمہارے لیے زینت کا سامان بنایا ہے، لیکن اصل لباس تو ان کپڑوں میں نہیں ہے۔ اصل نیک لوگوں کا لباس تو کیا ہے؟ وہ لباس التقوی، تقوی کا لباس ہے جو سب سے بہتر ہے، ذالک خیر۔ تو خالی خولی کیا ہے؟ بڑے بہترین جبے قبے پہن لینے سے انسان اچھا نہیں بن جاتا۔ اصل اللہ کے پاس انسان عظمت والا، عزت والا، احترام والا، تقدیس والا، مکرم اسی وقت بنے گا نا جی جب اس کے پاس تقوی ہوگا۔ تقوی سے ہی اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ درجات بلند ہوتے ہیں، کپڑوں سے نہیں ہوتے۔ تو اصل تو یہ چیز ہے جس کے تمہیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں پر تطبیق دیکھ لیجئے، اوپر لباس کا اتارنا شیطان نے جس طرح گمراہی میں ڈالا اور کس طرح ان کو لباس کے اتروانے کے لیے وسوسہ ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اسی پر گفتگو کی۔ جب واقعہ ختم ہوا تو اگلی آیت میں بتلایا کہ لباس کی کیا اہمیت ہے، اور لباس کے ساتھ ساتھ اصل مقصود تقوی ہے، تقوی کا لباس اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اے اولاد آدم، یہ ہے وہ قصہ جو بیان ہوا نا ابھی، اس پورے قصے کا خلاصہ یہ ایک آیت ہے، یاد رکھیے۔ کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ دیکھو ہوشیار ہو جاؤ، تمہارا پکا دشمن ہے اور تمہارے پورے نسل کا دشمن ہے، کیونکہ یہی وہ بدبخت ہے، تمہارے باپ آدم اور حوا کو بھی اسی بدبخت نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ بہکایا تھا۔ اس واسطے اس واقعے کو ذہن میں رکھو، کبھی شیطان کو دوست نہ بناؤ۔ اسی لیے فرما رہا ہے کہ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اس طرح کیا تم بھی اگر اس کی پیروی کرو گے تو اسی طرح کیا ہے؟ گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، ان دونوں سے اس نے لباس اتارتا تھا تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ ہاں، اصل مقصود یہ تھا۔ آج بھی اسی فتنے میں سب پڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ بے حیائی، ننگا پن، یہ شیطان کا سب سے اہم حربہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اولاد آدم شیطان کے اس فتنے میں نہ پڑو۔ جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ بے شک انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ، یعنی وہ اور اس کا قبیلہ کا مطلب ہے شیطان اور اس کے چیلے، وہ اور اس کا قبیلہ مطلب ہے شیطان اور اس کے چیلے کیا کرتے ہیں؟ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے وہ قوت ان کو دی ہے، وہ دکھتے نہیں ہیں، دیکھیے بغیر دل کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں، گمراہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھو، ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ ہمیشہ جب بھی کوئی بھی گناہ کا وسوسہ دل میں آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، دعاؤں کا اہتمام کر لیا کرو، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ قوت دی ہے کہ وہ دراصل اور اس کا قبیلہ بھی، صرف وہی نہیں، اس کے چیلے چانٹے جو بھی ہیں وہ سب کچھ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جن کو عموماً انسان نہیں دیکھ سکتا، ہاں جنات شیاطین انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی پھر بھی شیطان کے اثرات ہوتے ہیں نا، پھر بھی مسئلہ کیا ہے؟ شیطان سے کریٹ ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اصل میں تو کیا ہے؟ شیطان سے محفوظ ہونا ہے تو دعاؤں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، کیونکہ وہ دکھنے والی مخلوق نہیں ہے اور وہ دیکھ رہی ہے تمہیں وہاں سے، اور دیکھتی نہیں ہے، دکھتی نہیں ہے، اور تم جو دکھتا ہی نہیں ہے دشمن، اس سے مقابلہ کیسے کرو گے؟
دکھنے والا دشمن ہے تو اس سے مقابلہ ہو سکتا ہے نا جی، تو مقابلہ تم اس سے کر ہی نہیں سکتے، صرف یہی کہ اس پر بھی جو طاقت رکھنے والا ہے اس طاقتور کی پناہ میں آ جائیں جو رب العالمین ہے۔ تو اصل مقصود یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ میں آ جایا کرو۔ لیکن پھر بھی جب شیطان کا وسوسہ اور گناہوں میں پڑتے ہیں اور شیطان کے چیلے چانٹے بنتے ہیں انسان، تو وہ کون ہوتے ہیں؟ الذین لا یؤمنون، اصل میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں۔ مومنین ہیں تو یہ مسئلے نہیں ہوتے۔ اگر خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر تو شیطان کو قوت اور پاور حاصل نہیں ہوتا کسی انسان پر گناہ کرنے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم شیاطین کو بناتے ہیں اولیاء دوست ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں رکھتے، للذین لا یؤمنون، جو ایمان والے نہیں ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے نا جی، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کبھی بھی۔ کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یہاں پر بات اس واسطے آ گئی تھی کہ بعض حضرم لوگ مشرکین مکہ میں وہ بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں بے حیائی کی چیزیں جو ہیں نا یہ ہمارے باپ دادا بھی کرتے ہی آ رہے ہیں۔ یعنی بعض لوگ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی منت مانگتے تھے، کوئی نظر مانتے تھے، یہ بھی مانگ لیتے تھے کہ ہم ننگا طواف کریں گے کعبۃ اللہ کا۔ تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ بے حیائی ہے کہ اللہ کے گھر میں ننگا طواف ہو، حالانکہ ان کو سکھایا تھا یہ شیطان نے، لیکن جب یہ ان سے روکا جاتا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا سے آ رہا ہے، اللہ امرنا بہا، اور باپ دادا کر رہے ہیں تو اللہ ہی نے حکم دیا ہوگا۔ اللہ نے صاف جواب دیا، بدبختو سنو، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کبھی بھی فحش کا حکم نہیں دیتا، برائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو؟ تم بے علم باتیں کرتے ہو، بے سند باتیں کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ آج بھی یاد رکھیے یہ شرکیہ جہاں بھی گڑھ ہیں، درگاہ اور اسی طرح کے کیا ہے بے حیائی کے کام، ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کے نام پہ کرتے ہیں، اور لوگ اس کو قبول کیے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی، جاہل ہیں، اللہ پر افترا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں، درگاہ میں عرس ہو رہا ہے، عرس میں کیا ہوگا جی؟ باجا بجے گا، ہاں قوالی ہوگی، میوزک ہوگا، میوزیکل آئٹم ستار بجا کے، کلین شیو، 420 بیڑا منہ میں، نشے میں دھت، کیا کر رہا ہے؟ قوالی گا رہا ہے، افیون استعمال کر رہا ہے۔ درگاہوں کے جتنے پجاری اور فقیر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں عموماً دیکھ لیجئے وہ ڈرگس ہوتے ہیں، پورے کے پورے ڈرگ لینے والے ہوتے ہیں، نشی ہوتے ہیں، اور کہتے کیا ہے؟ ہم اللہ کے نشے میں ہیں، بڑا نیک کام ہے، اور ایسے نشی بدبختوں کو لوگ ولی سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب کردار اس وقت بھی تھا، اور ان کے جوابات بھی یہی تھے جسے اللہ شدمت سے انکار کر رہا ہے کہ بدبختو قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو، اٹکل پچو باتیں بنا رہے ہو، بے دلیل کی تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر باتیں بنا رہے ہو۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے وہ اس آیت میں آ گیا، قل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، عدل کا حکم دیا ہے۔ میرا رب بے حیائی فحش کا حکم نہیں دیتا، بلکہ میرا رب تو عدل کا حکم دیتا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، میرا رب کا حکم تو عدل کا ہے، اور اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو اور اس کے دین کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارو،
جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، سوال جواب ہوگا۔ یہ میرا رب، اصل حکم تو یہ دیا ہے میرا رب کہ امر ربی بالقسط، میرے رب تو کیا ہے، لا یامر بالفحشاء۔ اوپر سے آپ لے لیجئے مربوط کس طرح آ رہی ہے، دیکھیے بات، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تبارک و تعالی بے حیائی کا حکم نہیں دے رہا، ہرگز بھی نہیں، یہ تم جھوٹ بولتے ہو، تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو کیا دیتا ہے، امر ربی بالقسط، میرا رب تو حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، صاف ستھرا، طہارت کا، پاکی کا، حلال کا، اور اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنا وقت پورا کا پورا قبلے کی طرف، اللہ کی طرف کر دو، اور وادعوہ، اللہ ہی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف رب کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو، یہ رب کا حکم ہے۔ کما بدأکم تعودون، یاد رکھو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یہاں سے مر کر مٹی میں نہیں مل جاؤ گے، بلکہ جیسے اللہ نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا ہے پھر دوبارہ تم کو پیدا کرے گا، وہاں تمہارے حرکت جنبش پائی کا حساب دینا ہوگا، ایسے ہی تمہیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ فریقا ہدا و فریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ اب رہی بات کہ ایک گروہ اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ اس پر گمراہی ثابت ہو چکی، واضح بات آئی، عقل سلیم، قلب سلیم رکھنے والا ہدایت یافتہ ہوا۔ فریقا ہدا، ایک فریق تو وہ ہے جو ہدایت پر ہے، وفریقا حق علیہم الضلالہ، ایک کے حق میں تو ایک کے اس میں ضلالت ثابت ہو کر رہ گئی، کیونکہ اس نے خود گمراہی اپنائی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیاطین کو دوست بنا لیا ہے، اور ویحسبون، سمجھتے ہیں، انہم مہتدون، یقیناً وہ بڑے ہدایت والے ہیں۔ یا رب، کیا تصویر کشی ہے، سمجھنا ہے تو آنکھیں کھول دینے والی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے برحق گمراہی لے کے پلٹے، کون ہیں وہ لوگ، کیسے ہوتے ہیں وہ جن کے حق میں گمراہی ثابت ہو گئی؟ فریقا حق علیہم الضلالہ، وہ کون ہوتے ہیں جن کو اللہ کہتا ہے کہ ہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، جو خود سے ہو کر اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بناتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے تو ہدایت دی کہ صرف اللہ کو پکارو، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، تو گویا کہ شیطانوں کو دوست بنا لیتے ہیں، اور دوست بنا کے سمجھتے یہ ہیں کہ بڑے ہدایت یافتہ ہیں۔ آج بھی یہی حالت ہے ان لوگوں کا، ان بھائیوں کا جو اپنے آپ کو بریلوی، اپنے آپ کو کیا ہیں، بڑے اولیاء اللہ کے ماننے والے، اور ہم کو تانے دیتے ہیں کہ یہ ولیوں کے گستاخ۔ ان کا حال دیکھیے یہی ہے، ایک تو شیطانی والا فعل کرتے ہیں، شیطانوں کو دوست بناتے ہیں، وہاں پر گھنگرو ہوتے ہیں، وہاں پر ڈانس ہوتا ہے، وہاں پر شراب چلتی ہے، وہاں پر کیا ہے، نشہ چلتا ہے، وہاں پر گانے بجانے چلتے ہیں، وہاں عورتیں مردوں کا اخلاط ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، وہاں پر کیا ہے، ایک دوسرے کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بے حیائی کرتے ہیں، عورتیں مرد ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان کو کیا لگتی ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے ولی سفارش کریں گے، ہم سیدھے جنت کو چلے جائیں گے، یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہی حال ہے جو اللہ کے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہدایت یافتہ ہیں، حالانکہ یہ پکے گمراہ ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ یا اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ اوپر یہ لوگ بدبخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نظر مانتے تھے تو کبھی کبھی اس حد تک بے حیا ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کریں گے، اور جب ان کو روکا جاتا تو کہتے ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ہرگز بھی یہ میرا حکم نہیں ہے۔ تو اسی واسطے خاص طور پر یہاں پر بیان کیا کہ اے اولاد آدم، ہر نماز کے لیے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو لے لو۔ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ننگا طواف کرنا اللہ کو پسند ہوگا، یا مسجد میں بے حیائی کا لباس پہن کے آنا اللہ کو پسند ہوگا۔ لباس زینت کا اختیار کرو،
ہاں، آج بھی بہت سے لوگ اس میں بڑے ہی مغالطے کا شکار ہیں، ایسے باریک کپڑے پہن کے آتے ہیں جس کا انگ انگ نظر آتا ہے، بنین اتنی باریک، ٹریک جو پہنتے ہیں اتنی باریک، سب کچھ نظر آتا ہے۔ یہ مسجد میں آنے کا لباس ہے؟ مغربی تہذیب سے اندھا دھند متاثر ایسے لباس پہنتے، اتنے چست اور اتنے تنگ کہ دیکھتے ہی پوری باڈی کا کیا ہے، خاکہ نظر آتا ہے، جبکہ اللہ نے تو مسجد میں آنے میں زینت کا لباس کا اختیار کرنے کا حکم دیا، اچھا لباس پہن کے آؤ، اور فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، یعنی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تم حلال بھی کھانا پینا چھوڑ دو، نہیں، جو حلال ہے وہ کھاؤ پیو، اس میں تمہیں کوئی حد بندی نہیں، لیکن ولا تسرفوا، کھانے پینے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو، انہ لا یحب المسرفین، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کبھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اب یہاں پر فرما رہا ہے اس کی تفصیل میں، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، کس نے حرام کی اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی؟ آپ کہہ دیجئے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی ہیں، جبکہ قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، جس سے یہ لوگ سمجھیں، سیکھیں، جانیں۔ یہ قومی یعلمون، یعنی اوپر کی آیت سے گویا کہ اس کی تفصیل اللہ بیان کر رہا ہے کہ تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ بھوکے رہ جاؤ، فقیر بن جاؤ، نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی جو زینت رکھی ہے وہ اختیار کرو، اچھا لباس پہنا اختیار کرو۔ کس نے حرام کر دیا؟ مثلا اس زمانے کے جو راہب تھے، جوگی تھے، جو ہندوانہ عقیدے کے تھے، اس زمانے اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے تو پھٹا لباس پہننا ہے، میل کچیل میں رہنا ہے، نانا نہیں ہے، زینت اختیار۔ اللہ نے کہا من حرم زینت اللہ، کون ہے جو حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو تم پر؟ اختیار کرو، التی اخرج لعبادی، اللہ نے پیدا کیا ہے، نکالا ہے اپنے بندوں کے لیے ہی۔ جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی چیزیں تم بناتے ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالی پاک اور طیب ہیں، تو استعمال کرو۔ یہ پاک اور طیب چیزیں جو بھی ہیں، رزق، وہ سب کا سب تم استعمال کر سکتے ہو۔ اور اس میں سب سے اہم پتے کی بات سمجھ لیجئے، قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ یہ دیکھو، یہ تمام کھانے پینے کی چیزیں، یہ اللہ کی زینت، یہ سب کا سب ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارا کہ لوگ سمجھتے ہیں دیندار بنیں گے، حلال حرام کو اپنائیں گے تو ہم فقیر ہو جائیں گے، دنیا نہیں ملے گی۔ اللہ کہتا ہے بدبختو، ایسا نہیں ہے، دنیا بھی اللہ نے ایمان والوں کے لیے ہی رکھا ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کو ہم کیا ہے، بہترین رزق دیتے ہیں، بہترین زندگی دیتے ہیں، انہی کے لیے ہے یہ۔ ساتھ میں کافروں کو بھی مل جاتا ہے، ساتھ میں کافروں کو بھی مل جاتا ہے، ورنہ تو تمہارا بھی حق ہے اس میں، لیکن آخرت میں خالصۃ یوم القیامہ، آخرت میں صرف یہ نعمتیں مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو ملیں گی، وہاں پر کافروں کو نہیں ملے گی۔ گویا کہ مومن کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، کافر کو صرف ملے گا تو کچھ نہ کچھ صرف دنیا میں ملے گا۔ تو بیوٹی تمہاری ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا بھی دی ہے، آخرت بھی دی ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ قل، کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ حرام کیا کیا ہے؟ جیسے تم نے کہا تھا نا، وہ چیزیں حرام نہیں ہے جو اپنے خود ساختہ طور پر تم نے شریعت بنا لی۔ حرام تو یہ ہے کہ کہہ دیجئے میرے رب نے حرام جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے۔
کون سے وہ بے حیائی کے کام، خواہ وہ ظاہر میں ہو خواہ وہ چھپے ہوئے ہو، ما ظہر منہا وما بطن، والاسم گناہ کو حرام کیا ہے، اور بغیر والبغی بغیر الحق، ناحق زیادتی کرنے کو کسی پر، دست درازی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو شریک کرو جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی اللہ نے تم پر حرام کیا ہے کہ تم ایسی بات باندھو، جو ایسی بات اللہ تبارک و تعالیٰ پر باندھو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہی نہیں، جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ یہ چیزیں اصل میں حرام ہیں، تمہارے من مانے عقیدے کی چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی تھی۔ تو یہ ہے مضمون جو کہ ایک پورا خلاصہ کہہ لیجئے جو رب نے بتایا کہ کس طرح خالص توحید پر عمل ہونا ہے اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی پر زندگی گزارنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیتیں اگلے درس میں آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ رکھوں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔